بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ۔ ان تینوں حروف کو ہم نے اس لیے اکٹھے کمپائل کیا ہوا ہے کیونکہ ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ تو تا کا نام اور آواز دونوں ہی تا ہیں۔ دال کی آواز جو ہے وہ دا ہے، لیکن اس کا جو نام ہے وہ ہے دال۔ تو کا نام اور آواز دونوں کے دونوں ہی تو ہیں۔ اس حرف کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں گول تا، عربی میں اس کا نام ہے تا مربوطہ۔ تو اس کی یہ کوالٹی ہے کہ یہ والی جو تا ہے یہ صرف الفاظ کے آخر میں آتی ہے، جبکہ جو نارمل تا ہوتی ہے جس کی شیپ بالکل با اور سا کی طرح ہوتی ہے، وہ والی تا الفاظ کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں کہیں پہ بھی آ سکتی ہے۔ تو اس کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کا نام ہے تا مربوطہ۔ تا اور دال کی ادائیگی کرنے کے لیے زبان کی ٹپ کو سامنے والے دو دانتوں کی جو جڑ ہے وہاں پر مسوڑوں پر رکھ کر پریس کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کے یہ دو حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ دیکھیں، آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا کہ زبان کس طرح سے دونوں دانتوں کی جڑ میں لگ رہی ہے۔ حرف تو کا مخرج ایگزیکٹلی وہی ہے جو تا اور دال کا ہے، لیکن تو ایک مفخم حرف ہے، زبان پیچھے سے اٹھی ہوئی ہوتی ہے اور زبان کے بیچ میں کرو ہے، جبکہ زبان کی ٹپ سامنے والے دو دانتوں کی جڑ میں لگ کر پریس ہو رہی ہے۔ تا کے حرف کی پریکٹس کرتے ہوئے آپ نے وہی مرقق حروف کی جو رولز ہیں ان کو یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا جو منہ ہے وہ نارملی کھلے گا اور آپ نے حرف کو ادا کرنا ہے۔ حرف کو ادا کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اسمائل نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کی جو آواز ہے وہ ہو تا ہو، وہ تے نہ ہو یا وہ تا نہ ہو۔ جس طرح آپ نے اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ کراسز لگی ہوئی ہیں، اردو قاعدے کی طرح نہیں پڑھنا، اس کو اے کی طرح نہیں پڑھنا، بلکہ جو گرین والا آپ کو سمجھایا تھا اس طرح سے اس کی ادائیگی ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ تینوں حروف جب ادا کرتے ہیں تو ان کی زبان دانتوں کے بیچ میں سے باہر نکل رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو اپنی زبان کو صحیح مخرج پہ رکھیں گے تو آپ کی زبان نظر نہیں آنی، زبان کی ٹپ بالکل بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ تا میں اسپیشلی آپ لوگوں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں وہ انگلش والی ٹ کی آواز نہ آئے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں ٹا 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 کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اگر آپ اپنی زبان کو بالکل صحیح مخرج پہ رکھیں گے تو تب یہ والا پرابلم بھی نہیں ہوگا۔ تا 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 تا۔ حرف دال کی ادائیگی کے لیے بھی آپ کا منہ بالکل نارملی کھلے گا۔ آپ نے اس حرف کو ادا کرنا ہے۔ اس حرف کو بھی ادا کرتے ہوئے چہرے پہ اسمائل نہیں آئے گی، اور اس کو بھی ادا کرتے ہوئے آپ نے جو گرین کلر کا آپ کو بتایا گیا ہے، جس سے مرکب حروف کو ادا کرنے کے لیے جو آواز آنی چاہیے بالکل ویسے ہی آنی چاہیے، باقی دو جہاں پہ کراسز لگے ہوئے ہیں ویسے ادا نہیں کرنی۔ حرف دال چونکہ ایک مرکب حرف ہے، ساتھ میں اس کے نام میں الف بھی آ رہی ہے، دال الف لام، تو اس کے اندر اب آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اس کو ٹھیک سلانٹ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ بالکل سیدھا سیدھا بھی نہ ہو یا بہت ہی زیادہ لیٹا ہوا سا بھی نہ ہو جیسے کہ بڑیے لگا رہا ہو انسان، یا یہ بالکل ایک ٹھیک سلانٹ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو کہ آپ کی ریسیٹیشن میں عربی ایکسنٹ کو لے کر آتی ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے دال یا دیل تو اس کے ان دونوں طریقوں سے پڑھنے کی وجہ سے آپ کی تلاوت میں وہ عربی کا جو لہجہ ہے وہ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس کو ایک ہی وزن پہ تمام مرکب حروف کو بٹھانا ہے جن جن کے نام میں الف آ رہی ہے، جیسا دال، تا، با، تو ان سب کو آپ نے ایک ہی وزن پہ بٹھانا ہے۔
کچھ لوگ جب دال کو ادا کرتے ہیں تو ان کی آواز آتی ہے جیسے اردو میں ہماری ہوتی ہے نا ڈال، تو اس طرح والی ڈ کی آواز آتی ہے، یا انگلش والے ڈی کی آواز آتی ہے، تو وہ آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے، بلکہ یہ ہے دال، دال ہی اس کو اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ یہی والی آواز سننے والے کو سنائی دے. دال 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 دال. حرف ط ایک مفخم حرف ہے، اور اس کو مفخم کرنے کے لیے آپ نے زبان کو پیچھے سے اٹھانا ہے اور زبان کے بیچ میں کرو لانی ہے، اور زبان جو ہے وہ اپنے مخرج پہ جا کے لگے گی. جب آپ اس حرف کو ادا کریں تو چونکہ یہ مفخم حرف ہے، اس میں ایک آ کی آواز ہونی چاہیے. یہ آ کی جو آواز ہے یہ وہی زبان کو پیچھے سے اٹھانے اور زبان کے بیچ میں کرو لانے سے آئے گی. ہونٹوں کو گول کر کے اس آواز کو اگر آپ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ایک غلط آواز ہمیں سنائی دے گی. یہ ہماری زبان کے ایسے مسلز ہیں جو کہ ہم نے ایز سچ کبھی استعمال نہیں کیے، تو ان کے لیے آپ کا زبان کی ایکسرسائزز کرنا بہت ضروری ہے. جتنی زیادہ آپ ایکسرسائزز کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے مسلز یوز ہوں گے اور اتنے ہی زیادہ وہ آپ کے کنٹرول میں آئیں گے، اور اس کے بعد آپ ان کو اپنی مرضی سے جہاں چاہیں موو کر سکیں گے، اور پھر آپ کو اس حرف کی اور باقی مفخم حروف کی ادائیگی میں کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی. طا 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 طا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم